مرزائیت ایک نئے زاویے سے ہم اس پروگرام میں ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اسلامک اسکالر محترم خواجہ رشید بٹ صاحب موجود ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے مرزا قادیانی اور قادیانیوں کے جو عقائد ہیں ان کو پہلے اختصاراً ذکر کیا، اور اب ہم پچھلے 2 پروگراموں سے تفصیلاً ان کے عقائد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کے جو عقائد ہیں ان عقائد میں سے آج ہم جس عقیدے پر بات کریں گے، ہمارا پہلا سوال عقیدہ ختم نبوت کے متعلق مرزا غلام محمد قادیانی کا اور اس کے پیروکاروں کا کیا نظریہ ہے، شیخ اس کے بارے میں ہمیں ذرا تفصیلی آگاہ کریں۔ جیسا کہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی پیدائشی طور پر کافر نہیں تھا، غیر مسلم نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اور اس کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہی تھے جو عام مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جا کر اس نے اپنے عقائد اور نظریات کے اندر چینجنگ کی اور غیر اسلامی نظریات کو اسلام کا لبادہ پہنا کر لوگوں کے اندر نشر کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کے ساتھ اختلاف کیا اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کا پہلے عقیدہ وہی تھا جو عام مسلمانوں کا ہے، لیکن جب اس نے خود دعاوی شروع کیے پھر اس نے ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ پہلے جو اس کا عقیدہ تھا وہ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی آخری نبی مانتا تھا، لیکن جب مرزا غلام محمد قادیانی نے بذات خود نبوت کی چادر چرانا چاہی اور اس منصب کو حاصل کرنا چاہا تو اس نے ختم نبوت کا مفہوم یکسر چینج کر دیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اور اس کے پیروکاروں نے نبوت کی 3 قسمیں بنائیں۔ ایک حقیقی نبوت بنائی، ایک مستقل نبوت، اور ایک وہ ذلی نبوت یا بروزی نبوت یا امتی نبوت، یہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ حقیقی نبوت کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود کسی کو نبی بنائے، اللہ کا اور انتخاب، اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے، اور اس نبی کو اللہ تبارک و تعالی شریعت دے کر بھیجے، یعنی شریعت والا نبی۔ اور پھر اس کے بعد دوسری قسم قادیانی یہ بناتے ہیں مستقل نبوت کی، کہ اللہ تبارک و تعالی خود کسی انسان کو نبوت کے درجے پر فائز کرے اور اس کو الگ شریعت نہ دے، وہ پہلے نبی کی ہی شریعت کو آگے لے کر چلے۔ حقیقی نبوت کے اندر وہ جو مثالیں دیتے ہیں قادیانی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود نبی بنایا اور ان کو الگ شریعت دی، اسی طرح نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود چنا اور ان کی شریعت الگ تھی۔ اور مستقل نبوت کی جو وہ مثالیں دیتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو نبی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود چنا، لیکن وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ وہ تورات کے ہی تابع تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی لے کر آگے چلتے رہے۔ مرزا قادیانی نے اور اس کے پیروکاروں نے ایک تیسری قسم جو ہے وہ بھی بنائی، وہ امتی نبوت یا ذلی نبوت یا بروزی نبوت۔ اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اتنا آگے نکل جائے، اتنا آگے نکل جائے کہ وہ درجہ نبوت تک جو ہے وہ پہنچ جائے، اور یہ امت محمدیہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد نبوت کا یہ سلسلہ چلا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے 2 طرح کی نبوتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، یعنی حقیقی نبوت بھی ختم ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نئی شریعت والا نبی بھی نہیں آ سکتا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح کوئی مستقل نبی بھی نہیں آ سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ چنے
اور وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کر جائے. کہتے ہیں یہ دونوں طرح کے نبی جو ہیں وہ نہیں آ سکتے. صحیح. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے دو طرح کی نبوت ختم ہوئی اور ایک طرح کی نبوت جاری ہوئی ہے، اور وہ ذلی نبوت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کا یہ نظریہ ہے. اچھا، ذلی نبوت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد یہ سلسلہ چلا، لیکن امت محمدیہ کے اندر صرف ایک ہی شخص ایسا ہونا تھا جس نے نبوت کے درجے پر فائز ہونا تھا نبی علیہ السلام کی پیروی کر کے. وہ ہو گیا مرزا غلام محمد قادیانی. مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد اب کوئی بھی بندہ اس درجے پر بھی فائز نہیں ہو سکتا. اب امتی نبی کا بھی سلسلہ جی، بند ہو امتی نبی کا بھی سلسلہ جو ہے ان کے نزدیک ختم ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں کے اندر کہ ہمارا اور قادیانیوں کا جو بنیادی اختلاف ہے، گیا. جی. ایک یہ بھی ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آخری نبی مرزا قادیانی ہے. صحیح، یہ بھی ایک سوال ہے. ان یہ کے بھی اختلاف. ان کے ساتھ ہمارا ایک اختلاف کی نوعیت بنتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بعد اب کوئی نیا نبی جو ہے وہ اس طرح کا نہیں آ سکتا. مرزا قادیانی اول و آخر، یعنی امت محمدیہ کے اندر ایک ہی بندے نے نبی بننا تھا اور وہ بن گیا، وہ مرزا غلام محمد قادیانی. تو مرزا قادیانی جو ہے جب تک وہ مسلمان رہا اس وقت تک تو اس کا عقیدہ مسلمانوں والا ہی تھا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا. لیکن جب اس نے خود اس میدان کے اندر قدم رکھنا چاہا تو اس نے ختم نبوت کا مفہوم بدل دیا اور خود کو ایک نبی کے طور پر پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ اب جو قرآن مجید کی آیت تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورۃ الاحزاب کی یہ آیت، اب یہ تو واضح نص تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. بالکل. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تشریح کر دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بے شک. اب اس کے بعد تو گنجائش تھی ہی نہیں کسی کی کہ وہ دعوی نبوت کرے. تو مرزا قادیانی نے یہ چلاکی کی کہ خاتم النبیین کا مفہوم بالکل چینج کر دیا. یعنی مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود اس کی تشریح کر دی. بے شک. لیکن مرزا قادیانی نے جو اس کی تشریح کی، حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 100، اس کے حاشیے کے اندر جو ہے اس نے یہ تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں نا خاتم النبیین قرار دیا ہے، یعنی نبیوں کی مہر ہیں آپ. تو افاظہ کمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہر دی ہے. تو آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، آپ کی پیروی سے کمالات نبوت ملتے ہیں. یعنی خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کی پیروی سے کمالات نبوت ملتے ہیں اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے. یعنی خاتم النبیین کا معنی یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے کوئی بندہ نبی بن سکتا ہے، کمالات نبوت تک وہ پہنچ سکتا ہے. صحیح. مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین کا یہ معنی ہے آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. جبکہ مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا لفظ وہی رکھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منکر نہیں ہیں، ظاہری منکر نہیں ظاہری منکر نہیں ہیں، اور معنی میں تحریف. صرف معنی کے اندر وہ تحریف کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے نبوت ملتی ہے. اب یہ بالکل مسلمانوں کے برعکس عقیدہ جو نبی علیہ السلام نے خود تشریح کی اس کے برعکس عقیدہ. آپ تو فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بے شک. اور مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی قادیانی آپ کو یہ کہتا ہے نا جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ جو ہے دیکھو جی ہم تو بالکل قرآن کی آیت کو مانتے ہیں، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیزان کے حوالے سے معروف ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ قادیانیوں کی فیکٹری ہے اور یہ دکانیں وغیرہ جو ہیں یہ بیکری وغیرہ یہ ان کی ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے بیچ دی ہے. بہرحال یہ تو جو بھی جس کی تحقیق ہے وہ بتائے گا اس حوالے سے. تو لیکن وہاں پر خاتم النبیین کا لفظ لکھا ہوا آپ کو ملے گا. بیکریز کے باہر
فیکٹری کے بنوں نے آیت لکھ دی، آیت بھی لکھ دی انہوں نے، اور لیکن اگر وہ واقعی قادیانیوں کی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظ تو وہ استعمال کر رہے ہیں وہی جو قرآن کے اندر آ رہے ہیں، لیکن اس کا مفہوم وہ لے رہے ہیں جو مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے۔ تب سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی خاتم النبیین کا لفظ لکھا ہے انہوں نے، کہتا ہے میں ختم نبوت مانتا ختم نبوت کو مان رہا ہوں، پھر یہ قادیانی کیسے؟ پھر یہ کیسے مطلب کافر ہو گئے یا یہ قادیانی کیسے ہو گیا؟ بھئی اصل میں وہ الفاظ اصطلاحات وہ اسلامی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم وہ اپنا لیتے ہیں، غیر اسلامی لیتے جیسا کہ پچھلے پروگرام کے اندر میں نے وضاحت کی انہی کی کتابوں کے حوالے سے کہ وہ کلمہ تو وہی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ مرزا قادیانی اس کو شامل کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو اسی طرح وہ جب نبی علیہ السلام کے حوالے سے خاتم النبیین کا لفظ وہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا، مرزائی لوگ اس کا مطلب وہ لیتے ہیں جو مرزا قادیانی نے بیان کیا، یعنی کہ آپ کی پیروی سے نبوت مل سکتی ہے، اور وہ ملی ہے، ایک بندے کو ملی، اور وہ کون ہے؟ مرزا قادیانی۔ یعنی اللہ کے نبی جو ہیں وہ نبی گر ہیں، جی، نبی بنانے گر والے ہیں، ہیں۔ نبی بنانے والے۔ اچھا اگر یہ مطلب ان کا مفہوم ہے تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جانیں قربان کرنے والے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، کہ بلکہ جن کی رائے پہ کئی بار قرآن نازل ہوا، اور اللہ کے نبی نے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میں اب تو حضرت عمر ہوتے ہیں، تو اپنی نیابت پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج ایسی ہی نسبت ہے جیسے موسیٰ اور ہارون والی، تو آپ میرے نائب بن کر مدینہ میں رہیں اور میں تبوک پہ جا رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تاکہ لوگ غلط مطلب نہ لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر نبی گر ہیں تو آپ اپنے ان صحاب میں سے یا اپنے اور جلیل القدر صحابہ میں سے ان میں سے آپ نبی منتخب کرتے، ایسے بندے کو مخبوط الحواس شخص کو کہ جس کی بات بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی اور بیماریوں کا گھر ہے، کئی دعوی ہیں اس کو نبی بنانا تھا۔ بالکل آپ کی بات جو ہے وہ 100% درست ہے۔ میں اسی کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے نبوت ملنی ہے جی، تو امت کا افضل ترین شخص کون ہے؟ سیدنا حضرت ابو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی، جیسا کہ آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو ان کو نبوت ملتی۔ تو اگر ان کو نبوت نہیں ملی، دیکھیں وہ جب مسلمان ہوئے ہیں اس کے بعد ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کے اعمال وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کے اندر، اور ان کی تربیت کس نے کی؟ تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اس نے نبی علیہ السلام کی پیروی کی ہے، اس کے نتیجے میں اس کو یہ عہدہ ملا ہے۔ اب جب اس نے پیروی کی ہے وہ زمانے میں اس کے عقیدے اور نظریات کیا تھے؟ جب اس نے دعویٰ ابھی نہیں کیا تھا مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اس نے پیروی کی ہے۔ جس زمانے میں اس نے پیروی کی بھئی اس زمانے میں تو اس کے عقیدے وہ تھے جو آج ہمارے ہیں مسلمانوں کے۔ کوئی شک۔ اگر یہ واقعی پیروی والا زمانہ ہے، حقیقی پیروی، تو آج وہ عقیدہ رکھنے والا غیر مسلم کیسے ہو گیا، کافر کیسے ہو گیا؟ بہت زبردست سوال ہے جس کو یہ کافر سمجھتے ہیں، جس ہمیں وہ کافر سمجھتے ہیں، غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی، حوالہ جات کیا ہیں اس چیز کے۔ تو وہ آج ہمیں کافر کہتے ہیں، حالانکہ جس زمانے میں مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں نے پیروی کی اس زمانے میں مسلمانوں والے اس کے عقیدے تھے، بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ عقیدے درست ہوئے نا۔ اگر اس زمانے میں وہ درست تھے تو آج یہ عقیدے کفریہ کیسے ہو گئے؟ بالکل۔ اور اگر یہ عقیدے کفریہ ہیں تو مرزا قادیانی پیروی کیسے کر سکا نبی علیہ السلام کی؟ اور ایک کافر پیروی کر کے کافر بندہ کیسے نبی علیہ السلام کی پیروی کر کے نبی جو ہے وہ نبوت کا درجہ یہاں جو ہے پر وہ ایک حاصل اور کر بڑی سکتا ہے؟ زبردست بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، مطلب آپ نے بڑی شاندار نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے نبی کی پیروی کر کے نبی بن سکتا ہے تو آج کے دور میں پھر تم دروازہ کیوں بند کرتے، کھلا رہنے دو، تو آج یہ بھی کوئی اگلا نبی سٹیپ بن ہے۔ جائے۔ یہ ان سے سوال جو ہے پھر کیا جاتا ہے کہ
اگر تم دروازہ کھولتے ہو تو یہ کیا بات ہے کہ اگر تم دروازہ کھولتے ہو تو دروازہ کھول کر ایک بندے کو داخل کر کے دروازہ پھر بند کر دیتے ہو. بالکل. تو یہاں پر جو ہے وہ پھر آئیں بائیں شائیں جو ہیں، بھئی اگر نبوت جاری ہے تو پھر جاری رکھو. یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا کہ ایک بندے کو داخل کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے دروازہ پھر بند خود ہی کھولو خود ہی بند کر دو. وہ تو پھر ان کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے. ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گی نہیں، نہ ہی آ سکتا ہے. یہ اب ہم یہ تو نہیں کرتے کہ فلاں بندے کو داخل کر کے پھر ہم دروازہ بند کر دیں کھول دیں، ایسا یہ تو تو نہیں. اللہ کا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا وہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ ہے قادیانیوں کا ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ، یعنی کہ وہ ختم نبوت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، خاتم النبیین کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم مسلمانوں کے برعکس لیتے ہیں. جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جو نبی علیہ السلام نے خود تشریح کیا خاتم النبیین کی، اس کے برعکس لیتے ہیں. اس لیے اگر کوئی قادیانی یہ لفظ استعمال کرے تو اس سے وضاحت کروا لینی چاہیے، بھئی خاتم النبیین تو نبی علیہ السلام کو مان رہے ہو، اس کا مطلب کیا لے رہے ہو؟ بالکل صحیح. کیا مفہوم لے رہے ہو اس کا؟ تو پھر بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ غیر اسلامی ہے کہ نہیں ہے. شیخ صاحب جیسے بھی آپ نے مطلب بات بیان کی کہ ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہمارا تو عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قیامت سے پہلے دنیا میں آنا ہے. تو اس طرح تو مرزائی ہم پر اعتراض کرتے بھی ہوں گے کہ بھئی وہ نبی نہیں آئیں گے اللہ کے نبی کے بعد. اس کی ذرا وضاحت فرما دیں، وہ کس حیثیت میں آئیں گے؟ قادیانی لوگ جو ہیں یہ واقعی سوال اٹھاتے ہیں کہ مسلمان ایک طرف تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر جو ان کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے. جب وہ امت محمدیہ کے اندر آئیں گے تو ان کے لیے لفظ نبی اللہ استعمال ہوا ہے، تو پھر تو آخری نبی وہ ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نہ ہوئے. تو اس کے لیے آپ یاد رکھیں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. جب مسلمانوں کا عقیدہ سمجھیں گے تو پھر یہ مسئلہ بھی بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ ہے ختم نبوت اس وقت ختم ہوتی ہے، اس وقت اس کے اوپر جو ہے قدغن لگتی ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نیا نبی جو ہے وہ پیدا ہو، نیا مدعی نبوت کھڑا ہو. صحیح. جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نئے تو نہیں ہیں، ان کا دعویٰ پہلے کا وہ تو پرانے نبی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے ہیں. وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ خود کہتے تھے اپنی زندگی میں کہ میں اپنے بعد ایک احمد نبی کے آنے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بعد آئے ہیں. بالکل. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کے نبی ہیں، تو اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو یہ ختم نبوت کے اوپر تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اگر ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوں، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، اور اس کے گھر میں اور کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، بڑا جو ہے وہ کسی کام کی غرض سے ملک سے باہر گیا ہوا ہے، تو اب چھوٹا جو ہے وہ اپنا وقت گزار کے وہ فوت ہو گیا. اب وہ بڑا جو ہے وہ زندہ تھا، اب وہ واپس آ جاتا ہے اپنے گھر میں، تو آخری بیٹا اس گھر کا کون سا ہوگا؟ جو بعد میں پیدا ہوا اور فوت پہلے ہو گیا، یا یہ جو پہلے پیدا ہوا تھا لیکن ابھی زندہ ہے؟ آخری بیٹا کون سا ہے؟ بھئی آخری تو وہی ہے جو آخر میں پیدا ہوا ہے، چاہے فوت ہو گیا پہلے، کوئی بات نہیں پہلے فوت ہو گیا. تو ہاں اس کی آخریت کب ختم ہوتی ہے؟ جب اس کے والدین کے گھر میں نیا بچہ پیدا ہو، پھر کہا جائے گا کہ اب آخری وہ نہیں ہے، آخری اب یہ ایک ہے، اور پیدا ہو گیا، اب یہ آخر. اب یہ آخری ہے. بہت اچھی مثال. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اگر آپ کے بعد نیا نبی پیدا ہوگا، نیا مدعی نبوت اٹھے گا، پھر آپ کی آخریت کے اوپر حرف آتا ہے. ٹھیک. پچھلے ایک کیا پچھلے سارے کے سارے نبی بھی آ جائیں تو آخری تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. بے شک صحیح بات ہے. کیونکہ آپ سب سے آخر میں پیدا ہوئے ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخریت کے اوپر تو کوئی حرف نہیں آئے گا. تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بھی آ جائیں پھر بھی آخری تو نبی علیہ السلام ہی رہیں گے. تو یہ صرف ایک مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
مزید اگر ہم اس کو دیکھیں گے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، کائن ان کا لفظ ہے، اور اسم فاعل، اور آپ جانتے ہیں کہ اسم فاعل کے اندر حدوث اور تجدد پایا جاتا ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ختم نبوت کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ ہونے والا نہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب ہم اپنا عقیدہ واضح کریں گے، یعنی ہم نے جب قادیانیوں سے گفتگو کرنی ہے یا ان کے سامنے اپنا عقیدہ رکھنا ہے، تو ہم نے جملہ یہ بولنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جب لفظ نیا ایڈ کر لیں گے نا تو بات سمجھ آ جائے گی، تو ان کا وہ اعتراض خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ لفظ ہم نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا، حدیث سے استدلال حدیث کے اندر وہ بات موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر یہ بات جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ نہیں آئے۔ اس میں ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے قیامت سے پہلے، ایک تو بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ پہلے کے مدعی ہیں، اللہ کے نبی سے پہلے کے، تو یہاں پر وہ امتی کی حیثیت میں آئیں گے یا وہ اپنی کتاب کا بھی آگے پرچار کریں گے؟ یہ بھی ذرا وضاحت کر دیں۔ بالکل، یہ بھی سوال قادیانیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امت محمدیہ کے اندر آنا، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے تابع ہوں گے، وہ اپنی شریعت نہیں لوگوں کو بتائیں گے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سنن نبی داود کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، لم یبق الا الاسلام، ان کی زندگی کے اندر صرف اسلام ہی باقی رہے گا، باقی مذاہب جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ قرآن مجید کی آیت بھی اگر ہم ایڈ کر لیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو یہ جو عیسائی ہیں اہل کتاب اور جو راہ حق کی تلاش میں ہیں، یہ بھی ایمان لے آئیں گے، عیسائی بھی، یہودی بھی، اسی اسلام پر ہی جی، ایمان ہوگا۔ بلکہ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزول عیسیٰ والی حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، یہ کام کریں گے، اور آخر میں فرمایا وَاقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے اہل کتاب سارے جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب ان کی زندگی میں جو تو اسلام قبول کر لے گا ٹھیک ہے، وہ تو دائرہ اسلام میں آ جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ دجال کا ساتھی ہوگا اور اس کے ساتھ جنگ ہوگی، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور مذہب اسلام ہوگا جو اپنے اسلام باقی بچ جائے گا۔ صحیح، اس سے یعنی استدلال ہے آپ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ شریعت علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کو تابع ہوں گے، اور پھر جو اور اسی صحیح کے مسلم داعی کی ہوں گے۔ حدیث ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے تو جو اس وقت کے خلیفہ ہوں گے، امام ہوں گے مسلمانوں کے، وہ کیا کہیں گے؟ آئیے آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ فضیلت دی ہے، نماز تم پڑھو۔ تو اس امام کا، اس خلیفہ کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کھڑا ہونا، یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیہ کے پیرو ہوں گے، مقتدی وہ ہیں، مقتدی وہ ہیں، امام امت محمدیہ کا فرد ہے۔ بعد میں گو کہ وہ بھی نمازیں پڑھائیں گے، جماعت وہ بھی کروائیں گے، احادیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ وہ بھی جماعت کروائیں، لیکن پہلی نماز جو ہے وہ امت محمدیہ کے فرد کے پیچھے پڑھ کر یہ اعلان کر دیں گے کہ نہ میری نئی شریعت، کہ میری کوئی شریعت کوئی نہیں، میں کتاب محمد نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کے تابع ہوں۔ تو یہ دو احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیہ کے اندر جب آئیں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہونے کی حیثیت سے ہی آئیں گے، وہ اپنی الگ شریعت نہیں لے کر آئیں گے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، جیسے آپ نے بیان کر دیا، تو کیا یہی عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ چونکہ پہلے والے نبی ہیں، اور دوسری بات وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع ہوں گے، تو کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا عقیدہ رکھنا، حیات عیسیٰ اور نزول عیسیٰ اور ان کی جو اتھارٹی ہوگی، یہ جو عقیدہ آپ نے مسلمانوں کا بیان کیا، کیا مرزا غلام احمد قادیانی کا اور قادیانیوں کا یہی عقیدہ ہے؟ اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ اگر قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہو تو پھر تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور وہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے، تو پھر مرزا قادیانی کا جو دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ بن مریم، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال
میں نے جیسا کہ شروع میں وضاحت کی کہ مرزا قادیانی پہلے مسلمان تھا، اس کے عقائد نظریات مسلمانوں والے تھے، حیات عیسیٰ کے متعلق بھی اس کا عقیدہ مسلمانوں والا ہی تھا۔ اس نے جو براہین احمدیہ لکھی تھی، اس کا جو چوتھا حصہ ہے، اس کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا عقیدہ لکھا کہ وہ قیامت کے قریب جو ہے وہ نازل ہوں گے، اور باقاعدہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہتے ہیں کہ اس کی جو عملی تصویر ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کو جو ہے وہ غالب کر دے، یعنی قرآن مجید کی آیت کا مطلب اس نے بیان کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور مسلمان بھی اس کو مسلمان سمجھتے تھے۔ لیکن 1891 کے اندر اس نے نیا عقیدہ جو ہے وہ بنایا، گو کہ 1890 کے آخر میں یہ نجی مجلسوں میں وفات مسیح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا تھا، مشاورت وغیرہ اس نے کی کہ کیا دعویٰ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے حکیم نور الدین سے۔ تو جنوری 1891 کے اندر پہلی مرتبہ اس نے باقاعدہ تحریری طور پر جو ہے یہ عقیدہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر شائع کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو اللہ کا رسول ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی جگہ پر عیسیٰ بن مریم بنا کر بھیجا۔ جب اس نے یہ عقیدہ پیش کیا 1891 جنوری کے اندر، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے مزید اور عقیدے جو ہیں وہ غیر اسلامی جو ہے پیش کیے، تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ جو کہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے اس زمانے میں، اور مرزا قادیانی کے بچپن کے دوست تھے، ظاہر ہے وہ بھی مسلمان تھا، عالم تھا، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ بڑا طنزیہ کہ دیکھا اب تمہارا عالم جو ہے وہ مرزا کا دوست تھا، وہ بھائی وہ پہلے مسلمان تھا، وہ کون سا پیدائشی طور پر جو ہے وہ غیر مسلم تھا، تو ان دوستوں کو ہم کہتے ہیں وہ کٹھے پڑھتے رہے ہیں، ایک علاقے کے اندر تعلق رہا ہے ان کا۔ تو بہرحال مولانا نے مرزا قادیانی کو سمجھانے کی کوشش کی، خط و کتابت ہوئی، تو لیکن مرزا قادیانی جو ہے وہ نہیں سمجھا، وہ اپنے عقیدے پر اڑا رہا۔ تو پھر مولانا نے باقاعدہ سوال نامہ ترتیب دیا اور اپنے استاد سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا تفصیلی جواب لیا، اور پھر ہندوستان کے جو چوٹی کے اس زمانے کے علماء تھے ان سے بھی، اور جو گدی نشین سجادہ نشین تھے ان سے بھی دستخط کروائے باقاعدہ۔ تو یوں مرزا قادیانی کے خلاف اولین متفقہ فتویٰ کفر جو ہے وہ مارد وجود کے اندر آیا، یعنی 1891 سے مرزا قادیانی اور مسلمانوں کی راہیں جو ہے وہ جدا ہو گئی، اور بنیادی عقیدہ یہ تھا۔ ہاں، اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ حیات عیسیٰ کا اس نے انکار کیا، وفات عیسیٰ کا اس نے اعلان کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر خود کو جو ہے وہ کھڑا کر کہ وہ مسیح میں ہوں۔ احادیث کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا تذکرہ تو ملتا ہے، بخاری شریف کے اندر، مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ موجود تھا اور آج بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ بھی جو ہے وہ موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ تو مرزا قادیانی نے اسلام کے خلاف یہ نظریہ پیش کیا، یوں ان کا عقیدہ جو ہے وہ یہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اب حدیثوں کے اندر جس عیسیٰ بن مریم کے آنے کا تذکرہ ہے وہ مرزا قادیانی ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں جو ہیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ فوت ہو گیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ عیسیٰ بن مریم تو چلے گئے، کوئی قبر کا بھی دعویٰ کرتے ہیں؟ بالکل، قبر کے حوالے سے بھی ہے اس کا دعویٰ۔ پہلے تو وہ یہ کہتا رہا، ازالہ و حام وغیرہ کے اندر جو اس کی کتاب ہے، شروع میں تو وہ یہ کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے نا وہ شام کے علاقے میں ہے، لیکن پھر اس کے نا کسی حواری نے بتایا کہ ادھر نا کشمیر میں ایک شہزادہ نبی کے نام سے نا ایک بندہ ہے اور اس کی قبر ہے، یوز آصف اس کا نام ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ بنا لو۔ تو اس کے مشورے سے نا پھر اس نے جو ہے نا قبر جو ہے شام سے اٹھائی اور کشمیر کے اندر سری نگر محلہ خان یار کے اندر جو اس نے کہا جی وہ جو شہزادہ نبی کی قبر ہے نا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ جب یہ اچھا آپ اندازہ کریں، قادیانی لفظ یہ بولیں گے، مرزے کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، قادیانیوں کی کتابوں، اور آپ کے ساتھ بھی اگر وہ گفتگو کریں گے نا تو وہ شہزادہ نبی جو ہے نا وہ بولیں گے لفظ۔ اب لفظ شہزادہ بتاتا ہے کہ وہ اس بندے کی قبر ہے جس کا باپ موجود تھا،
بالکل صحیح بات شہزادہ تو بادشاہ کے بیٹے کو کہتے ہے، ہیں، بالکل صحیح، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب اندازہ کریں ان کی عقل کا کہ ایک طرف تو جس کی قبر بتاتے ہیں وہ ہے شہزادہ نبی، اور دوسری طرف کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ، مرزا قادیانی نے بھی یہ عقیدہ پیش کیا ہے۔ گو کہ بعض قادیانیوں نے بعد میں پھر جو ہے نا چینج بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لاہوری گروپ والوں نے، قادیانی لاہوری گروپ، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں، ان کا باپ والد موجود تھا۔ تو بہرحال ایک طرف وہ شہزادہ نبی کا لفظ بولیں گے اور دوسری طرف مرزا قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اب یہاں پر بھی ان کا جو ہے وہ تضاد لازم آتا ہے۔ بہرحال ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر سری نگر محلہ خان یار میں جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ جو بھی آپ نے مطلب بات کی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حیات کے منکر ہو گئے، وفات کے قائل ہو گئے، تو ظاہری بات ہے پھر قرب قیامت نزول کے بھی منکر ہو گئے۔ تو ان کا یہ جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں مطلب آپ کی کیا وضاحت ہے؟ نزول کے حوالے سے قادیانی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جس طرح کا بندہ ہوگا نا آگے اس طرح کی بات کر دیں گے۔ کہتے ہیں جی نزول کا مطلب جو ہے نا دعویٰ کرنا ہے۔ صحیح، اچھا، بسا اوقات یہ کہہ دیں گے کہ دعویٰ کرنا ہے، بسا اوقات یہ کہہ دیں گے نزول کا معنی ہوتا ہے جی پیدا ہونا، پیدا ہونا بھی بسا اوقات جو ہے وہ معنی کر دیتے ہیں۔ تو یعنی جو ان کو سمجھ آتی ہے نا کہ یہاں پر یہ بات جو ہے وہ ہماری بن جائے گی اور مغالطہ دیا جا سکتا ہے تو وہ اسی طرح کی بات کر دیں گے۔ حالانکہ جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں نزول کے حوالے سے کہ دیکھیں جی لفظ نزول جو ہے مجازی طور پر بولا گیا، مثلا ہم نے آسمان سے جو ہے نا لوہا اتارا۔ اب کہتے ہیں جی لوہا تو آسمان سے تو نہیں نہ آتا، کسی نے دیکھا ہے کبھی؟ تو وہ تو زمین سے نکلتا ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں جی جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے ہے تو وہ پیدا ہوں گے۔ اچھا، یہ مغالطہ دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجرد کا نازالہ، کیف انتم اذا نازل ابن مریم فیکم، اور جو مجازی جہاں پر استعمال ہوا ہے وہاں پر باب افعال کا صیغہ ہے، یا نزلہ کا لفظ جو ہے آپ کو، یعنی مزید فی کا لفظ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا۔ تو مجرد کے اندر جو ہے وہ مجاز نہیں ہوتا، حقیقت ہے، وہ حقیقت کے اوپر ہی محمول ہوتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو نازلہ کا لفظ ملے گا، اور جو وہ دلائل پیش کریں گے نا جی دیکھو مجازی معنی استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، تو وہاں پر آپ کو مزید فی کا لفظ ملے گا، مجرد کا نہیں آپ کو ملے گا۔ تو یہ مغالطہ دیتے ہیں۔ ابھی آپ یہ جو بحث کر رہے تھے حیات عیسیٰ کے حوالے سے ان کے عقیدے کی، تو آپ کہہ رہے تھے کہ دو باتیں ہم بھی ان کے جواب میں کرتے ہیں، وہ اس کی وضاحت کر دیں، وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ وہ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے تو حیات عیسیٰ کا میرا عقیدہ تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے بار بار وحی کی، تو پھر میں جا کر مانا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور میں ہوں ان کی جگہ پر۔ اب پہلا سوال ہمارا ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جنوری 1891 کے اندر مرزا صاحب نے یہ سب سے پہلے دعویٰ کیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے خدا نے خبر دی، مجھے ان کے الہامات اس سے پہلے کے بھی موجود ہیں اور باقاعدہ تاریخوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تو جنوری 1891 سے پہلے کا مرزا صاحب کا وہ الہام ہے کہاں پر؟ صحیح، دعویٰ تو اس بندے نے کر دیا، مجھے اللہ نے بتایا، اللہ نے بتایا، تو عیسیٰ بن مریم ہے، تو لیکن وہ ہے کہاں پر؟ وہ اس کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے اندر یہ بات مانی ہے، بسیار کوشش کے باوجود وہ بات میں نہیں ملی، الہام نہیں ملا ہمیں۔ تو یہاں پر جو ہے کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بالکل صحیح۔ اب یہاں پر وہ دعویٰ تو کر بیٹھا، لیکن جب اس کے اوپر سوال ہوا کہ وہ الہام کدھر ہے بھائی، تیرے باقی الہام تو موجود ہیں، تاریخوں کے ساتھ باقاعدہ موجود ہیں۔ اگر آپ اس کی کتاب تذکرہ دیکھیں گے جس کے اندر مرزا قادیانی کے الہامات اکٹھے کیے گئے ہیں، وہاں پر تاریخ کے ساتھ جو ہے نا اس کے سارے کے یہ فلاں سن فلاں تاریخ کو فلاں دن کو جو ہے یہ الہام ہوا، یہ آپ کو ڈیٹیل بھی مل جائے گی وہاں پر۔ اب یہ سوال ہوا اس کے اوپر، تو اب وہ پھنس گیا کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ اس نے ستمبر 1891 کے اندر جو اس کی کتاب شائع ہوئی نا ازالہ اوہام، اس کے اندر اس نے وہ کہا جی یہ ہے وہ الہام، یعنی دعویٰ اس نے جنوری کے اندر کیا اور الہام بعد میں، اور الہام اس کو ستمبر کے اندر جا کر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا یہ تھا۔ تضاد ہی بتاتا کہ وہ جھوٹا تھا۔ اگر اس کو واقعی الہام ہوا ہے تو وہ تو جنوری 1891 سے پہلے کا الہام ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے الہام ہوا ہے پھر اس نے عقیدہ بدلا ہے۔ تو جب اس پر اعتراض ہوا
تو پھر اس نے کہا جی ستمبر کے مہینے میں جا کر جو ہے نا وہ ہوا، اور آج بھی وہ تذکرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو وہاں پر یہ الہام اس کا جو ہے نا وہ اپریل کے مہینے کے بعد میں جا کر ملے گا، 1891 اپریل کے مہینے کے بعد کا جا کر ملے گا، یعنی وہ جنوری سے پہلے کا نہیں ملے گا آپ کو، یعنی 1890 کے آخر میں نہیں ملے گا آپ کو، وہ جا کر 1891 اپریل کے بعد جا کر ملے گا آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الہام بعد میں ہوا ہے، جھوٹ وہ پہلے بول چکا تھا۔ اب جب وہ جھوٹ بول چکا تھا، پکڑا گیا، تو اب جھوٹا بندہ جو وہ کوئی بھی الہام بنا سکتا ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ گھر میں بیٹھ کر بنانا ہے نا، جو مرضی بنا لو بھائی۔ ایک تو سوال یہ ان کے اوپر کیا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اچھا جی چلو اگر مرزا قادیانی جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہونے کا مدعی ہے، دعوے دار ہے، تو احادیث کے اندر جس شخصیت کے آنے کا تذکرہ ہے اس کا نام تو عیسیٰ اور اس کی والدہ کا نام مریم بیان ہوا ہے، تو مرزا صاحب کا نام تو غلام احمد تھا اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ چراغ بی بی تھا، یہ عیسیٰ بن مریم کیسے ہو گئے؟ اب یہ 1891 کے اندر یہ سوال ہوتا ہے، مرزا صاحب کو تقریباً 10-11 سال لگ گئے اس کا جواب سوچتے ہوئے۔ جب ان کی کتاب آئی کشتی نوح، اس کے اندر جا کر انہوں نے 1900 کے بعد 1901 یا 1902 کے اندر جا کر جو ہے نا انہوں نے یہ کتاب شائع کی، اس کتاب کے اندر جا کر جو ہے نا اس سوال کا جواب دیا انہوں نے۔ وہ جواب بھی بڑا دلچسپ ہے کہ کہتا ہے جی مجھے اللہ تعالیٰ نے نا پہلے مریم بنایا، یا مریم کہہ کر پکارا تو میں مریم بن گیا، تو تقریباً 2 سال تک کہتا ہے میں نا مریم ہی بنا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے استعارے کے رنگ میں میرے اندر جو ہے نا ایک روح پھونکی اور میں حاملہ ہو گیا، تقریباً 10 مہینے تک مجھے حمل رہا، تو اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا نا اس کو اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ کہہ کر پکارا اور وہ میں تھا، تو اس طرح میں عیسیٰ بن مریم بن گیا۔ پہلے فیمیل، پھر خود ہی حاملہ، پھر ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی خود ہی تھا۔ یہ آج بھی اس کی کشتی نوح جو ہے کتاب اٹھائیں، اس کا صفحہ نمبر 49 اور 50 جو ہے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول کے حوالے سے جو مسلمانوں کا عقیدہ اور قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ اس پروگرام میں پیش کیا ہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آج انہی 2 سوالوں پہ اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔